السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان رجلا اصاب من امرات قبلۃ۔ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی اس نے کسی عورت کے ساتھ بوس و کنار کر لیا۔ ہمارے یہاں انگلش میں جسے کس وغیرہ کہتے ہیں، بوس و کنار کہہ لیا، لیکن اس کو بعد میں احساس ہوا، توبہ کا خیال آیا، شرمندگی ہوئی کہ اس نے گناہ کر لیا ہے، غلطی کر دیا ہے۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فَأَخْبَرَهُ، اور اس نے واقعے کی خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے، مجھ پر حد نافذ کر دیجیے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں، یعنی فجر اور مغرب کی، اس میں نماز قائم کرو، وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی، یعنی تہجد، جب رات میں موقع ملے تو 2 رکعت 4 رکعت، تہجد کی 11 رکعت یہ پڑھا کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ یعنی جو تم نے غلطی کی ہے، نماز پڑھ لو گے، توبہ کر لو گے، نماز پڑھ لو گے، یہ گناہ معاف ہو جائے گا، اس پر کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی قاضی یا امام اگر حالت دیکھ کر، سچویشن دیکھ کر اور غلطی دیکھ کر جس پر شریعت کی طرف سے حد نہ ہو تو سامنے والے کو، غلطی کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے اور توبہ کرنے کی طرف مشورہ دے سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ نماز پڑھ لو گے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ نیکیاں جو ہوتی ہیں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ سوال کیا گیا کہ علی ھذا، کیا یہ جو بات ہے یہ صرف میرے لیے ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے جس پر حد نہ ہو تو نیک کام کر لیں گے تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ، یہ آفر، یہ چیز جو ہے یہ میری تمام امتیوں کے لیے ہے۔ قیامت تک جتنے بھی میرے امتی ہوں گے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی، نیکیاں کر لیں گے تو معاف ہو جائے گا۔ بتائیے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل نہیں ہے تو کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ 5 وقت کی نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، اس کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں یہ کفارہ ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کب تک؟ ما لم تغشر الکبائر، جب تک آدمی کبیرہ گناہ نہ کرے، بڑے گناہ، بڑے گناہ جیسے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ہاں یہ سب کیا ہے؟ بڑے گناہ ہیں۔ ایک اگر آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تو کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ گناہ جو ہے یہ معاف نہیں کر پائے گا اس غلطی کو۔ نماز کا تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن وہ جو بڑی غلطی ہے اس کے لیے توبۃ نصوح کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں غلطی کی ہے تو توبۃ نصوح کیجیے، اگر بندوں کے معاملے میں غلطی کی ہے تو آپ اس بندے سے جا کر معافی مانگیے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ ایک وقت کی نماز، اپنے پہلے جو وقفہ ہوتا ہے، مان لیجیے ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس سے پہلے جو مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقفہ تھا، اس میں کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھ لی، گناہ معاف ہو گئے۔ تو نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے۔ اس لیے جب آنکھیں کھولو تو اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا ذکر کرو، وضو بنا کر مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ اگر کبھی دیر سے آنکھ کھلی پھر بھی اللہ کا ذکر کرو، وضو بناؤ، نماز پڑھو۔ سونے سے پہلے اللہ رب العالمین کو یاد کر کے، اللہ رب العالمین کا نام لے کر، نمازیں پڑھ کر پھر اس کے بعد جاؤ۔ یہ جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، یہ انتہائی مفید، کارآمد اور ہر اعتبار سے اچھا ہے، بہتر ہے۔
اسی لیے نماز کا ہمیشہ خیال رکھنے کو کہا گیا ہے، اسی لیے نماز کو چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے، اسی لیے نماز ایک ایسی عبادت بتائی گئی ہے جو کہا گیا ہے کہ دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، نماز ہر حال میں پڑھا کرو، نماز کو قائم کیا کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمیں اور اچھے انداز سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔